اوپر تو شعیب علیہ السلام نے کیا کہا؟ یا قومی لا یجرمنکم شقاقی ان یصیبکم مثل ما اصاب قوم نوح او قوم ہود او قوم صالح. اے میری قوم، اچھا اس قوم کو بھی واقعات معلوم تھے، اس آیت سے پتہ چلتا ہے. اے میری قوم، ایسا نہ ہو کہ جو عذاب نوح علیہ السلام کی قوم پہ آیا جس کا تمہیں پتہ ہے، یا جو عذاب قوم ہود پر آیا، یا جو عذاب قوم صالح پر آیا، ایسا نہ ہو کہ وہی تم پر بھی آ جائے. اور یہ بھی کہنے لگے وما قوم لوط منکم ببعید، لوط علیہ السلام کی قوم تو بہت قریب ہے تم سے، جا کے دیکھ لو ان کے حالات. وہ تو ابھی ماضی کا قریب کا قصہ ہے. وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنْ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ. اے میری قوم اعتراضات چھوڑ دو، استغفروا ربکم، رب سے توبہ استغفار کرو. دیکھو وہ لوگ استغفار کا مطلب سمجھتے تھے، ہم لوگ استغفار کا مطلب نہیں سمجھتے. جب شعیب علیہ السلام نے کہا استغفار کرو تو ایسا انگلی بڑا آسان تھا، ایک تسبیح استغفار کی صبح پڑھ لیتے، ایک تسبیح شام کو پڑھ لیتے. اتنی سی بات ہے تو ہمیں تو نماز میں ویسے کوئی اعتراض نہیں، تو استغفار کی تسبیح پہ کیا اعتراض ہوگا؟ بعض وہ علماء کا سمجھتے موقف تھے کہ یہ ہے کہ آپ کے پاس استغفار کا صحیح مطلب احادیث ہے اتنی گناہ سے کہ توبہ، انہی پر دو جب ڈنڈی مار رہے ہیں، ان پر اگر آپ عمل کریں گے تو صحیح تک جانے کا آپ کے پاس ٹائم ہی نہیں بچے گا. تو بہتر یہی ہے کہ فضائل کے باب میں بھی صحیح حدیث ہے انہی کو فالو کر لیا جائے. بہت ساری چیزیں شارٹ ہوئی ہیں. تو یہ والی تو آج کل مارکیٹ سے کیا چل رہی ہے؟ شارٹ چل رہی ہے. استغفار استغفر اللہ، ڈرامہ دیکھ کے استغفار ہو رہا ہے، کیسا ہو گیا، کیسی ہیروئن ہے، توبہ توبہ، ٹھیک ہے نا، کیسا ہیرو، اتنا گندا گانا، توبہ توبہ استغفر اللہ. تو یہ استغفار چل رہا ہے. تو استغفار کا مطلب بولو بھائی. وہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے نا، ایک بس میں جا رہے تھے، سب ایک بس میں جا رہے تھے، ذرا دیندار تھے وہ، تو سب نے یہ کیا بھائی اگر کوئی لڑکی خاتون واتون نظر آ گئے نا تو استغفار پڑھنا بھائی. سورہ کیا یاسین کرنا ہے قرآن تاکہ نظر پاک نیچی کا کر لیں. دل توبہ کیوں، سورہ تو یاسین کو جیسے قرآن ہی ایک نے پاک پڑھا کا نا دل کیوں استغفار کہا استغفر اللہ، تو جاتا سب نے ہے، کہا اس کہاں کی کیا وجہ ہے؟ شمائلہ سب نے سبی کیا سبی سے شمائلہ صاحبہ نے پوچھا ہے. استغفار یہ کرنے کے بھی لیے پوچھا تھا دیکھ بیچاری خاتون نے، بولے بتایا یار کہاں ہے، رمضان سے تو 2 لاشوری مہینے طور پہلے پوچھا ہوگا، ہوتا ہے جواب اب مل رہا ہے ان کو. تو جی سورہ شعیب علیہ السلام یاسین نے کو کیا قرآن کہا؟ پاک کا دل کہا گیا ہے، استغفروا جس ربکم حدیث ثم میں توبوا ترمذی کی الیہ حدیث ہے، ان امام ربی ترمذی نے اس قریب حدیث میں مجیب لکھا ہے کہ ان یہ ربی حدیث رحیم غریب ہے، لیکن ودود. دیگر ایک جگہ فرمایا جو رحیم بھی ہے، محققین ہیں وہ انہوں نے اس بہت حدیث کو محبت کرنے بالکل والا ہے. ضعیف قرار دیا ہے، ودود محبت کی اور بعض نے تو سپرلیٹو بالکل ڈگری ہے، موضوع قرار دیا. بہت تو محبت موضوع کرے گا قرار تم سے، دینے والی بات تو بہت تھوڑی زیادہ مبالغہ لگتی ہے، محبت، لیکن اتنی ضعیف بہرحال محبت یہ کہ اس حدیث کے ہے لیے تم نے گناہ جس چھوڑ میں دیا آتا ہے کہ بھائی، سورہ یاسین بہت محبت قرآن کرے کا گا. دل ہے، اور ضعیف ظاہر بھی ہے اللہ جب بہت محبت زیادہ کرتا ضعیف ہے تو حدیث ہے. ہماری طرح نہیں ہے کہ تو اب جب بہت کوئی محبت کسی ہے چیز بس کی ہے، فضیلت میں تو بھئی یہ پیسے تو اتنی ضعیف محبت ہے حدیث ہوگی ٹھیک ہے تو نا. پھر اس میں آپ علماء کو کی کوئی دو رائے دوست ہیں. پریشانی میں آیا بعض آپ کے علماء پاس، کہتے ہیں کہ اس سے کوئی بہت شرعی پریشان تھا، مسئلہ اس کو تو پیسوں کی ثابت ہو ضرورت نہیں تھی، رہا، وہ لہذا اس آپ اس سے حدیث کہہ کو رہے بیان یار کرنے مجھے میں کوئی آپ حرج کو پتہ نہیں نہیں ہے. کہتا کہ فضائل پیسے میں بھی ضعیف مانگ لے گا حدیث مجھ سے، بیان کی جا کہہ سکتی رہے ہے. یار مجھے تم سے اور بعض بہت علماء کا محبت ہے، موقف ایکچولی ہے کہ نہیں بتا بھائی نہیں سکتا، بہت فضائل کے محبت بعد ہے. میں بھی وہ احتیاط بڑا خوش کرتے ہو ہیں گیا کہ بھائی. اب حدیث تو صحیح ہی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے بھائی، تو اس تو کہہ میں رہے یار ہمارے مجھے نا ہاں نا 100 روپے کی غلو ضرورت ہے. بہت ہے. اب آپ کہہ رہے یار یہ کیسے موقع پہ میں بعض نے لوگ اظہار کیا کر کہتے دیا ہیں محبت کسی کا. نے سورہ یاسین تو کی ہم لوگوں کی فضیلت میں محبت ضعیف کیسی ہوتی حدیث ہے؟ سنا دی تو ایسی بعض لوگ ان کے خلاف اگر میں کلپ پہلے سے بنا کے بتاؤں تو ڈال پیسے دیتے ہیں، یہ مانگتا ہے دیکھو ان کو تو تو ہم کیا پتہ ہی کہتے نہیں ہیں؟ حدیث ضعیف یہی ہے اور محبت کچھ نہیں ہوتا. نبی پر مفتی صاحب نے بہتان بیان باندھ کیا رہے تھا ہیں اور لویریا پر، دیکھو وہ جا کے سن ان لینا، کے پاس علم ایسا نہیں ہے. کہیں تو گے. یہ بھی جہالت کی تو بات اللہ ہے. جب کہہ رہا ہے نا ضعیف کہ حدیث اور استغفار موضوع میں کرو فرق گے ہوتا تو ہے. میں کیا کروں تو گا؟ ودود اور بے بعض کیا پناہ کرتے ہیں ان محبت کا کروں گا، بے معیار پناہ ایسا محبت. ہوتا ہے، اتنا گر اس کا جاتا ہے کہ مطلب ان کو ہے کہ صحیح پھر حدیث اللہ سے پتہ نہیں نوازے گا، کچھ چڑسی ہو بہت جاتی ہے. بہت وہ نوازے گا، کبھی کسی رزق کی فراوانی کر موضوع دے پر گا، رزق کے انتظام ہی دروازے نہیں کھول کرتے دے کہ گا، ہم صحیح دل حدیث میں پیش کر دیں سکون لوگوں ڈال کے دے گا. سامنے اس بارے اگر میں. صحیح پریشانی بھی احادیث آئے بھی گی تو ہوتی ہیں اس درجات موضوع کو سے متعلق. بلند کرنے کے لیے، تو اس جیسے لیے یعقوب علیہ السلام پر اعتدال کی پریشانی رائے آئی، یہی ہے جیسے کہ یوسف علیہ السلام آپ کا پر جو پریشانی موقف ہے آئی آپ تاکہ وہ مصر کا بیان کر بادشاہ دیں بنا اور دوں، دوسرے پہ پھر طنز نہ وہ کریں. پریشان کرنے تو کے لیے ہماری رائے پریشان نہیں یہی ہے کرے کہ گا، جب وہ ہمارے پاس پریشان کرے گا صحیح خوشی احادیث دینے کے سے لیے. اتنی آپ چیزوں کی حیران ہو کہ خوشی فضیلتیں دینے کے لیے بھی ثابت ہیں کوئی تو ہمیں پریشانی ضعیف کی ہوتی ہے، طرف جانے کی ہوتی ہے. ضرورت نہیں ہے. حدیث تو میں آتا میرا ہے کہ تو ایک بوڑھی عورت طریقہ نے نبی یہی صلی رہا ہے اللہ علیہ وسلم کہ سے بھئی جب پوچھا سورہ کہ کیا بوڑھی یاسین عورتیں جنت میں کے بارے میں کیا جو میں یہ جنت میں حدیث ہے جاؤں کہ گی؟ قرآن پاک کا آپ نے دل فرمایا ہے، نہیں. یہ صحیح بولے حدیث بھائی نہیں ہے. تو میرا نبی کے منہ سے ایک عورت سن موقف لے کہ یہی ہے میں کہ اس میں جنت میں نہیں احتیاط جاؤں کی گی، جائے، اس نہ پہ کیا بیان کی گزرے جائے گی؟ وہ حدیث. اس کا مطلب لیکن اگر جہنم کوئی کا عالم یہ حدیث بیان تھپا کرتے لگ ہیں گیا، منبر اسٹمپ لگ پہ گئی. اتنی سورہ پریشان، یاسین کی خود سوچو فضیلت کہ میں، تو ان پہ جن طنز صحابہ نہیں کو کیا جا سکتا جنت پر کیونکہ کوئی ایسے شرعی یقین تھا مسئلہ جیسے نہیں اپنی بیان آنکھوں کیا سے جا دیکھی. رہا. حضرت علی کی ایک کیونکہ روایت سورہ ہے یاسین کہ کا میں اگر مضمون جنت کو بہرحال جہنم کو اتنا اپنی آنکھوں سے جاندار، دیکھ اتنا لوں تو میرے شاندار ایمان ہے میں اضافہ کہ نہیں ہوگا. اس ضعیف کتنے لوگوں روایت کا کی ایمان تائید ایسا ہو اس نبی سے پر ایک بہرحال ایک ہوتی بات ہے کہ پر، اس کے وہ مضمون کو نبی جب کے آپ منہ سے دیکھتے ہیں تو سن لے لگتا ہے کہ کہ میں یہ جنت واقعی میں قرآن نہیں جاؤں پاک گی کا تو دل اس ہے. پہ قیامت نہیں آ رہی اولم ہوگی. یری الانسان رونے انا لگی، پریشان ہو گئی. خلقناہ کچھ من دیر میں نبی نے نطفۃ فرمایا کہ فاذا جاؤ گی هو جوان ہو خصیم کے. مبین.
इस नबी के कंडीशन पास में एक शख्स जो है ना अब कब्र यहाँ की एक बोसीदा नुक्ता हड्डी उठाया लेकर है आया और कहने कि लगा भाई इसमें ऐसा जान कौन मजाक डालेगा। करना जिससे तकलीफ सूरह हो। यासीन में अल्लाह ने किसी मुसलमान को तकलीफ देना तो जायज नहीं है, तो नबी ये कैसे इंसान तकलीफ दे जो सकते आपके हैं? पास हड्डी इतनी लेकर तकलीफ आया में डाल दिया बेचारी है, को। ये देखता तो नहीं उसका है हमने जवाब यही है इसको कि मनी बाज़ के दफ़ा कतरे से तकलीफ बनाया किसी बहुत बड़ी और खुशी का आज ये पेश हम पे खैमा इतराज होती कर रहा है है। कि इस बोसीदा हड्डी नहीं में आई कौन जान डालेगा। अगर पहले बोले तकलीफ में ना डाला जाता तो आप बाद में जो उसको राहत हुई इसे है ना, कहते हैं वही वो जिसने इस राहत हड्डी को पहली ना दफा होती। बनाया ना,
کسی ہڈی سے پوچھیے بتائے گی جس نے مجھے پہلی دفعہ بنایا ہے وہ مجھے دوبارہ بھی بنا سکتا ہے. تو ایسے جاندار مضامین ہیں سورہ یاسین کے. تو اس لحاظ سے اس کو دل پریشان کرتے ہیں نہیں ہے. لیکن بہرحال اس بارے میں جو روایت ہے وہ کافی ضعیف روایت ہے. تو میرا ترجیح ہے کہ جو صحیح احادیث ہے جیسے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے ایک اثر منقول ہے سورہ یاسین کی فضیلت میں صبح و شام پڑھنا چاہیے سورہ یاسین. تو ایسے صحیح روایات کا اگر ہم انتظام کریں تو زیادہ بہتر ہے. پھر کبھی انشاءاللہ میں سورہ یاسین کی فضیلت اگر صحیح حدیث میں وارد ہوئی ہے تو اس کے الگ سے انشاءاللہ میں کلپ ریکارڈ کروا دوں. عام طور پر جو صورتوں کے الگ الگ فضائل کے بارے میں جو حدیث ہے نا وہ ضعیف ہی ہوتی ہیں عام گنہگاروں کے لیے نہیں. صورتوں کے الگ الگ فضائل ہوتے ہیں نا فلاں صورت کی یہ فضیلت فلاں صورت کی عام طور پر قاعدہ کلیہ نہیں ہے. بعض صورتوں کی فضیلت میں جیسے سورہ اخلاص کے بارے میں آتا ہے 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھنا ایک قرآن کے برابر ہوتا ہے. تو صحیح حدیث سے ثابت ہے. لیکن عام طور پر جو صورتوں کی الگ الگ فضیلت کے فلاں ٹائم پہ پڑھنے میں یہ فلاں ٹائم پہ پڑھنے میں تو عموماً اس بارے میں روایات لیکن بچنا چاہتا ہے اس سے بھی فجر اللہ کے بعد محبت کون سے کام کریں؟ علماء لکھتے ہیں فجر کے بعد گناہ بھی ایک چھوٹے ہو لیکن مسلمان چھوڑنا کی ہونی چاہیے چاہ اس رہا پر ہے روشنی لائن پہ ڈالیں. آنا ابو چاہ رہا ہے حنین تو اللہ اس سے کراچی بھی محبت کرتے لیکن ہیں. حدیث اس سے کو تو اس یہ کے لیے بات وسائل ثابت پیدا ہے کرتے کہ ہیں اسباب فجر کیا کے جائے بعد کا جو وقت نہیں ذکر اللہ کا وقت ہے. چاہتا آپ اس سے صلی اللہ اللہ علیہ محبت وسلم نے نہیں ارشاد کرتے. فرمایا کہ جو شخص اللہ اس فجر کے کی لیے نماز غفور کے اور رحیم بعد اسی نہیں جگہ ہے. جہاں اللہ یہ کہ نماز قانون پڑھیے یہ ہے بیٹھے بیٹھے اللہ اللہ اپنی کا رحمت سے ذکر کسی کو کرتا بخش دے تو ایک الگ ہے بات یہاں ہے. تک کہ جب قانون یہ سورج نہیں ہے. ایک نیزہ قانون بلند ہو یہ ہے جاتا کہ ہے اشراق کا وقت داخل ہوتا ہے وہ کیا 2 ہے رکعت عزیز پڑھتا ہے تو اللہ اس ذوالانتقام کو حج عمرے کا غالب ثواب ہے عطا اور فرماتے ہیں. انتقام لینے والا ہے. تو ان بہت سارے الذين اسلاف اسی يكسبون پر الاثم عمل کرتے تھے کہ فجر کی سيجزون نماز کے بما بعد كانوا اللہ يقترفون کا جو ذکر گناہ کیا کر رہے ہیں کرتے تھے. قریب یہاں پتہ تک چلے فقہا گا نے لکھا ہے قریب کہ پکڑے فجر جاؤ گے کی قریب نماز کے ٹھگائی بعد لگے گی. تلاوت جس سے کرنے محبت سے ہوتی ہے اس سے بہتر ہے ایسے باتیں کی ذکر جاتی کرنا. ہیں. تو اگر کوئی آپ کو اس جس طرح سے محبت ہے آپ کو تسبیحات نہ دھمکیاں کر دیتے ہیں سکے اس تو طریقے سے تلاوت اللہ کر فرماتے لے ہیں کیونکہ کہ بہرحال تلاوت بھی تمتعوا ایک مزے طرح کا اڑاؤ اللہ کا اڑاؤ ذکر مزے ہے. ان تو یہ مصیرکم وقت الى جو النار ہے نا آنا ذکر جہنم کی آگ کی اذکار کا طرف ہے. وقت ہے. سب سے حدیث میں بہتر آتا ہے کہ ذکر میں سب کرے سے وہی زیادہ تو غیرت تلاوت مند کرے. اور اللہ تو مجھ سے بھی لیکن زیادہ واجب کچھ بھی غیرت نہیں ہے مند اس ہے. میں. اور اللہ کی تو غیرت کو اگر اس آپ وقت جوش آتا ہے فجر سے جب کوئی پہلے اللہ کر کے لیں حرام ذکر کردہ کاموں فجر میں سے سے کوئی پہلے کام کر کرتا لیں ہے. تلاوت تو بھی یہ کون جائز سیکھ ہے. رہا ہے بھائی ان کو سنبھالے بچوں کو. بار کیا ہو رہا ہے شریعت میں آپ کو پیچھے لوگ اس بیٹھے کا ہوئے ہیں دیکھ نہیں رہے اختیار ان کو. دیا ہے. لیکن تو اللہ کو فجر کے غیرت بعد کس وقت سونا آتی ہے؟ حدیث کے الفاظ فوراً ہیں یہ کہ جب بہرحال کوئی بندہ شریعت میں اللہ کے حرام کاموں میں سے ناجائز کسی کام حرام کا نہ بھی ہو لیکن ارتکاب کرتا ہے. ناپسندیدہ اللہ ہے. کھلا رہا ہے بہت اللہ سارے پلا رہا ہے اسلاف پھر سے آپ اس ناجائز کی کی طرف جا رہے کراہت ہو. منقول تو حدیث میں یہ نہیں آتا تو اگر کہ کوئی جب کوئی مجبور ہو بندہ تو ایک گناہ الگ کرتا بات ہے ہے. تو اللہ جیسے کو کسی اصول کو اور رات کو محبت کا بڑا نیند نہ جوش آئی آتا ہے. ہو نا نا پھر اللہ اور کو اس نے غیرت آتی صبح ہے 8 بجے اور اللہ کہیں کی جانا ہے صفت اب وہ اگر فجر انتقام کے جوش بعد میں نہیں آتی سوئے ہے. گا تو وہ اس لیے آگے بھائی نیند گناہ پوری نہیں کرتے ہوگی ہوئے اللہ مسائل سے کھڑے ڈرا ہوں گے کرو. تو وہ الگ اللہ بات کی ہے وہ سو رحمت کی جائے. امیدیں گناہ کرتے لیکن ہوئے نارملی نہ فجر کے بعد لگایا کرو. سونے کا معمول ایسا نہ ہو کھانا کرنے لینا کے دوران کوئی یا بلا چھت گر ضرورت جائے یہ کام زمین پھٹ کرنا جائے. شریعت میں بنی اسرائیل نے گناہ پسندیدہ کیا تھا نہیں نا ہے. بہت ہفتے کے سارے دن اللہ نے اسلاف منع اس کیا کو شکار مت ناپسند کرو. کیا کیونکہ انہوں نے کر مبارک لیا وقت ہے. اللہ تو اللہ کیا اللہ کرنے کا بڑا وقت غفور ہے. رحیم کچھ نہیں اللہ نے معاف کر آپ دیا کرتے فوراً. ایکسرسائز کر لیں. رات اس کو وقت سوئے صبح ہیں واک تو کر لیں صبح جا کیا کے ہوا ہے اچھی بندر ہوا اور ہے سور جیسی شکلیں بنی ہوئی تازہ تھی. ہوا اللہ ملے ہم گی سب کو آپ کو محفوظ جاگنگ رکھے. کر لیں اس تو میں گناہ جا سے کے بچنا پورا چاہو دن گے آپ کا اچھا تو گزرے اللہ گا. کی رحمتیں ہیں تو اللہ کی محبتیں ہیں. یہ اس گناہ قسم سے کی بچنے کا ایکٹیویٹیز ارادہ کرنی نہیں کرتے اور دوسری تو بات پھر نبی صلی جہنم اللہ ہے علیہ وسلم پھر نے جنت فرمایا نہیں ہے. بورک لی سمجھ امتی رہے ہو فی کہ نہیں سمجھ رہے بھائی؟ بکورہا. یہ اللہ باتیں کہتے تعالیٰ ہیں نے مجھے بھی ڈر میری لگتا ہے. امت کے مجھے کاموں میں برکت رکھی ہے صبح کے وقتوں میں. تو جتنے بھی کام جو صبح کے وقت میں کیے جائیں اس میں اللہ نے برکت بہت رکھی ہے. تو اس میں ایکسرسائز بھی کی جا سکتی ہے. اس میں پڑھا بھی جا سکتا ہے. کاروبار بھی کیا جا سکتا ہے. لوگ کہتے ہیں ہم اس وقت کاروبار کیسے کریں دکانیں بند ہوتی ہیں. تو بھائی کاروبار کی پلاننگ کر رہے ہیں اس وقت بیٹھ کے آپ ٹھیک ہے دکان نہ کھولیں کوئی ہے ہی نہیں کسٹمر. آپ کراچی میں تو آپ صبح اگر بیٹھیں گے دکان کھول کے بندہ بھی نہیں ملے گا. لیکن ہمارے ایک دوست نے ایسا کیا جاننے دوست تو نہیں جاننے والے تھے. انہوں نے کیا کیا انہوں نے کہا کہ میں فجر کے بعد دکان کھولوں گا تو اعلان کر دیا کہ جو کسٹمر فجر کے بعد آئے گا خصوصی ڈسکاؤنٹ ہوگا ان کے ساتھ. تو اس میں لوگ اس بہانے جلدی جلدی جانے لگے. تو وہ ان کا اتنا رش ہو گیا کہ ان کا اس طرح سے کاروبار میں جو نقصان ہو سکتا تھا اس کی تلافی اس طرح سے ہو گئی. تو بہت سارے طریقے انسان جب کھوپڑی استعمال کرتا ہے تو طریقے سامنے آتے ہیں. اور کھوپڑی استعمال بھی فجر کے بعد بہت اچھے طریقے سے ہو جاتی ہے. بلکہ سردیوں میں تو فجر سے پہلے آپ کو کھوپڑی استعمال کرنا شروع کر دینی چاہیے کیونکہ سردیوں میں راتیں بہت لمبی ہوتی ہیں. تو یہ وقت جو ہے نا انسان کا دماغ بہت فریش ہوتا ہے اور اس وقت بہت اچھا سوچ سکتا ہے. پلاننگ بہت اچھی کر سکتا ہے. یہ کام فجر کے بعد یا فجر سے پہلے یا فجر کے بعد یہ کام کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، یہ سننے کی، یہ سمجھنے کی اور عمل کی اللہ توفیق عطا فرمائے. قرآن مجید کا جو موضوع ہے وہ ہے اخلاقیات، انسان کو اندر سے ٹھیک کیا جائے. میڈیکل سائنس کا جو موضوع ہے وہ ہے انسان کو باہر سے ٹھیک کیا جائے. گھٹنوں میں درد ہے ڈاکٹر ٹھیک کر دے گا، دل میں پین ہو رہا ہے ڈاکٹر
ٹھیک کر دے گا. لیکن جو اندر کی بیماریاں ہیں جس کو روحانی بیماریاں کہتے ہیں، آپ کے دل میں حسد ہے، بغض ہے، دنیا کی محبت ہے، تکبر ہے، تو یہ چیزیں ڈاکٹروں کا کام نہیں ہے ٹھیک کرنا، بلکہ یہ ڈاکٹروں میں بھی ہو سکتی ہیں. ہو سکتی کیا ہے، ہوتی ہیں. یہ سائنسدانوں میں بھی ہوتی ہیں، سیاستدانوں میں بھی ہوتی ہیں. خواہشات کی پیروی کرنا. قرآن کہتا ہے افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جو اپنی خواہشات کو خدا بناتا ہے، اس کا جو دل چاہتا ہے وہ کرتا ہے. اب اگر آپ ڈاکٹر صاحب کو بتائیں کہ ڈاکٹر صاحب میرے اندر ایک بیماری ہے، میرا جو موڈ ہوتا ہے میرا وہ کرنے کو دل چاہتا ہے، تو ڈاکٹر اس کو بیماری مانے گا؟ کبھی بھی نہیں مانے گا. لیکن اللہ کہتے ہیں کہ یہ بہت بڑی بیماری ہے، بلکہ اللہ تعجب کر رہے ہیں، یعنی ظاہری لحاظ سے تعجب کہ وہ شخص افرأیت، یہ تعجب کا صیغہ ہے. آپ بتائیے اس شخص کی حالت کتنی عجیب ہے جو ہے انسان لیکن پیچھے کس پہ چلتا ہے؟ اپنی خواہشات. کہتا ہے میرا دل یہ چاہتا ہے میں یہ کروں گا، یہ دل چاہتا ہے میں یہ کروں گا، یہ دل چاہتا ہے تو میں یہ کروں گا. وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، اور اللہ نے اس کو علم کے باوجود گمراہ کیا ہے. علم کے باوجود کا مطلب جو آدمی اپنی خواہشات کے پیچھے چلتا ہے نا، اس کو بہت دفعہ پتا ہوتا ہے کہ جو کام میں کر رہا ہوں یہ غلط ہے، پھر بھی کر رہا ہوتا ہے. وہ جو خواہشات کے غلام ہوتے ہیں، تو یہ ایک باطنی بیماری ہے. اس کا دنیا میں کسی کے پاس علاج نہیں ہے. آپ کہہ سکتے ہو بھائی علاج ہے، انگریزوں کے پاس جو انہوں نے اتنی ترقی کی ہے ان کے پاس علاج ہے کہ اگر آپ کا غلط چیزیں کھانے کا دل کر رہا ہے تو وہ روک دیتے ہیں اس کو. ان کے موٹیویشنل اسپیکر جو ہیں وہ آپ کو ایسی اس طرح سے گائیڈ کرتے ہیں کہ آپ ایک اچھے انسان بن کے زندگی گزارتے ہیں. تو اس کا جواب یہ میرے بھائی ایسا نہیں ہے. اگر ان کے پاس ہدایت ہوتی تو وہ شراب نہ پیتے، وہ زنا نہ کرتے، وہ خاندانی نظام کو تباہ و برباد نہ کرتے، وہ خدا کے وجود کا انکار نہ کرتے، وہ ناشکرے نہ ہوتے اپنے بنانے والے کے. دنیا میں سب سے پہلا انسان کی جو ذمہ داری ہے نا شکر ادا کرے، وہ کس کا شکر ہے؟ جس نے بنایا. انگریز مانتا ہے اللہ کے شکر کو؟ نہیں مانتا. تو ان کو تو یہی نہیں پتا کہ اصل کے اندر کی بیماریاں ہیں کیا. اس بیماریوں کا علاج تو اگلی بات ہے. دیکھو اس دو قسم کے مریض ہوتے ہیں. ایک مریض تو وہ ہے جس کو پتا ہے میں بیمار ہوں، اس کو یہ نہیں پتا میری بیماری ٹھیک کہاں سے ہوگی، یہ کم درجے کا مریض ہے. ایک مریض وہ ہے جس بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں بیمار ہوں، وہ کینسر لے کے گھوم رہا ہے. میں اکثر ایک واقعہ سناتا ہوں. ہمارے ایک ریلیٹیو وہ گئے ڈاکٹر کے پاس، کوئی مسئلہ تھا ان کو ہلکا پھلکا سا. ڈاکٹر نے پورا الٹرا ساؤنڈ MRI وغیرہ کرائی تو گردے میں کینسر نکلا. اب گردے کے کینسر کا تو کسی کو وہم بھی نہیں تھا کہ ان کے گردے میں، اس کا بھی کڈنی میں درد بھی نہیں ہوا. ڈاکٹر نے کہا یہ جو آپ مسئلہ بتا رہے ہو بھائی یہ تو چھوٹا مسئلہ ہے، اصل تو کچھ اور ہے. تو ان کا پورا گردہ آپریشن ہو کے نکلا، بہرحال بچ گئے وہ. کیونکہ اگر وہ تھوڑا دیر کر دیتے، اب وہ گردے کا ٹیسٹ کرانے تھوڑی گئے تھے، وہ تو ویسے کسی کام کے سلسلے میں گئے تھے، نکل کے آیا کڈنی کا کینسر. تو بعض دفعہ انسان کو جو بیماری ہوتی ہے اس بیماری کا اس کو علم ہوتا ہی نہیں ہے. تو یہ زیادہ بڑی بیماری ہے. ویڈیو نہیں بنا میرے بھائی. تو یہ زیادہ بڑی بیماری ہے. ایک چھوٹی جی اچھا پھر صحیح ہے، پھر صحیح. تو یہ چھوٹی بیماری ہے کہ آپ کو اپنی بیماری کا علم ہو، اور یہ بڑی بیماری ہے کہ آپ کو اپنی بیماری کا علم ہے ہی نہیں. تو کافر جو ہے وہ چھوٹا بیمار نہیں ہے، وہ بڑا بیمار ہے. وہ بڑا بیمار ہے، اس کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ میرے اندر بیماریاں ہیں کیا. ناشکری. قرآن کہتا ہے کافر ان الانسان بربہ کفورا، انسان اپنے رب کا چھوٹا ناشکرا نہیں، بہت بڑا ناشکر ہے. تو آپ وہ ایک بات بتاؤ، شکر گزار اچھا ہوتا ہے، ناشکرا اچھا ہوتا ہے یا شکر گزار اچھا ہوتا ہے؟ شکر گزار اچھا ہوتا ہے نا. ناشکرا غیر اخلاقی حرکت ہے نا. تو اللہ کہتے ہیں سارے کافر کیا ہیں؟ ناشکرے. اور ہم کہتے ہیں کہ سارے کافر کیا ہیں؟ مسلمانوں سے اچھے. ہم کہہ رہے ہوتے ہیں نا منہ سے ارے مسلمانوں سے اچھے ہیں، تو اللہ ان کو یہ کیوں کہہ رہے کہ بہت بڑے ناشکرے ہیں؟ یہ وجہ کیا ہے کہ وہ یہ فیصلہ ہی نہیں کر پا رہے ہیں کہ اصل بیماری ہے کیا، غیر اخلاقی کام ہے کیا. انہوں نے خود سے غیر اخلاقی اور اخلاقی کا معیار متعین کر لیا. خود سے زنا کرنے والے کو برا نہیں سمجھتے، وہ ماں باپ کے ساتھ برا سلوک کرنے والے کو برا نہیں سمجھتے، وہ شراب پینے والے کو برا نہیں سمجھتے، وہ اللہ کا انکار کرنا، اللہ کے ساتھ غیروں کو شریک کرنا، اس کو برا نہیں سمجھتے وہ. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید اس لیے نازل کیا کہ اللہ نے فرمایا فیہ شفاء لما فی الصدور، تمہارے سینوں کے اندر جو بیماریاں چھپی ہوئی ہیں، جو برائیاں چھپی ہوئی ہیں، اس سے شفا صرف اور صرف قرآن سے ملے گی. قرآن کے علاوہ کوئی اور ذریعہ نہیں ہے.
تو اب یہ جو میں نے آیت پڑھی ہے نا، اس میں بھی اللہ نے انسان کی اخلاقی بیماری کا تذکرہ کیا. ایک بہت بڑا ٹیکنیکل فالٹ انسان میں پایا جاتا ہے، ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا. فرمایا بہت بڑا ٹیکنیکل فالٹ یہ ہے، مینوفیکچرنگ فالٹ ہے انسان کے اندر، کہ جب اسے کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ اس مصیبت میں بے صبر ہو جاتا ہے، حالانکہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ مصیبت دی کس نے ہے، اللہ نے. تو جو خدا مصیبت دے سکتا ہے وہ مصیبت ہٹانے پر قدرت رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا؟ کیوں نہیں بھائی قدرت رکھتا وہ ہٹتا ہے. یہ مایوس ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو کافر کے اندر ایک ٹیکنیکل فالٹ کیا ہے؟ مصیبتوں میں کیا ہونا؟ مایوس. دوسروں کو وہ سمجھا رہے ہوں گے مایوسی بری چیز ہے، ان کے ڈاکٹر خود مایوس ہو رہے ہوں گے. میں اس پر ایک چٹکلا مجھے یاد آتا ہے. پہلے ایک ڈاکٹر تھے بڑے زبردست نفسیاتی ڈاکٹر، وہ خود ڈپریشن میں چلے گئے تھے. وہ خود بتا رہے ہیں کہ مجھے خود انہوں نے بتایا کہ میں لوگوں کی ڈپریشن کا علاج کرتا تھا، ایک دفعہ مجھے کوئی ٹینشن ہوئی تو میں ڈپریشن میں چلا گیا اور کہنے لگا میرا علاج کون کرے گا. تو بھائی ڈاکٹر کے پاس بھی علاج نہیں ہے اس کا. تو مجھے وہ اس پہ چٹکلا یاد آتا ہے، ایک آدمی جو تھا نا اس کی لاٹری میں 5 کروڑ روپے نکلے. کتنے روپے؟ 5 کروڑ روپے. اب غریب آدمی تھا، اس کو کمپنی جا کے بتا دیتی تمہارا 5 کروڑ روپے نکلا ہے، تو ڈر یہ تھا کہ خوشی سے مر نہ جائے. بھائی ایک دم بتا دیں گے تمہارے. اس نے تو چلتے ہوئے کوئی لاٹری ایسی خرید لی کہ یار 5 روپے کی مل رہی ہے، نکل کتنے آئے؟ 5 کروڑ. اس کو اب کمپنی کو ڈر یہ تھا کہ ہم نے اس کو بتایا نا تمہارے 5 کروڑ نکلے تو یہ خوشی سے کیا ہو جائے گا؟ مر نہ جائے. تو کمپنی نے ایک ڈاکٹر نفسیاتی، جو نفسیات کا علم، نفسیاتی ڈاکٹر کہنا نہیں چاہیے، وہ ڈاکٹر ہی نفسیاتی ہے تو پھر وہ کیا علاج کرے گا؟ ایک ڈاکٹر نے مجھے کہا ہم نفسیاتی ڈاکٹر تھوڑی ہیں، ہم تو بالکل نارمل ڈاکٹر ہیں. نفسیاتی تو اسے کہتے ہیں جو خود پاگل ہو چکا ہو نا. نفسیات کا علاج کرنے والے ڈاکٹر، سائیکولوجسٹ، سائیکٹرسٹ تو میڈیسن وغیرہ کے ذریعے کرتا ہے، وہ بھی ٹھیک ہے چلو ہمیں ابھی کوئی. تو ڈاکٹر کو ہائر کیا کہ اس کو جا کے تم نے بتانے کہ 5 کروڑ روپے نکلے، لیکن اس طرح سے بتانا کہ یہ مر نہ جائے کہیں خوشی سے. ڈاکٹر نے کہا، کوئی بھی غریب ڈاکٹر تھا، اس نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے. ڈاکٹر گیا اس کے پاس آرام آرام سے بتانے کے لیے نا، کہتا ہے دیکھو تمہارے نا 5 لاکھ روپے نکلے تو میں تمہیں 5 لاکھ روپے دوں گا، لاٹری میں 5 لاکھ روپے نکلے تو تم کیا کرو گے اس 5 لاکھ کا؟ اس نے کہا یار زبردست، یہ تو بڑا زبردست ہے، میں 5 لاکھ روپے کا یہ بناؤں گا، یہ بناؤں گا، عمرہ کروں گا، فلانا کروں گا، ڈمکانا کروں گا. اچھا. کہہ رہے نہیں ایکچولی تمہارے 10 لاکھ روپے نکلے ہیں. آہستہ آہستہ اس کو عادی بنا رہا. تو اب بتا تو 10 لاکھ کا کیا کرے گا جب میں تجھے 10 لاکھ دوں گا؟ اس نے کہا 10 لاکھ کا پھر میں یہ کروں گا، اور کچھ چیزیں بتا دی. ہوتے ہوتے 2 لاکھ، 3 لاکھ، 1 کروڑ، 2 کروڑ، 3 کروڑ، 4 کروڑ. جب 5 کروڑ پہ آیا نا، بولا یار تیرے 5 کروڑ نکلے، بتا تو کیا کرے گا؟ کہہ رہا میں سارے تجھے دے دوں گا. تو ڈاکٹر مر گیا خوشی سے. سمجھ رہے ہیں نا؟ جو ڈاکٹر ہے نا وہ کلٹی. وجہ کیا ہے بھائی؟ اس کو تو سنبھالنے والا ڈاکٹر تھا، وہی خبر جب ڈاکٹر کو ملے گی اس کو کون سمجھائے گا؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ وہ بھی تو عام انسانوں کی طرح کا ایک انسان ہے نا. یہ جو ڈپریشن کے ڈاکٹر ہوتے ہیں نا، آپ کی ڈپریشن ختم کرنے والے اور آپ کے مسائل کا حل کرنے والے، بھائی یہ بھی ہماری طرح کے کیا ہیں؟ انسان. یہ نہیں کر سکتے آپ کی اسٹریس. تھوڑی بہت میڈیسن اور تھوڑی بہت چیزیں ہوتی ہیں ان کے پاس، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ خود پریشانیوں میں پاگل ہو جاتے ہیں بیچارے، کیونکہ انسان کی امید کا واحد ذریعہ صرف اور صرف کون ہے؟ اللہ ہے. اللہ نے قرآن مجید میں ہمارے سامنے ایسے واقعات پیغمبروں کے سنائے جن کو جو ٹینشنیں پہنچی تھی، جو پریشانیاں پہنچی تھی، ہم ان کا تصور بھی نہیں کر سکتے. ایسی ایسی پریشانیاں پہنچی ہیں، مگر ان پریشانیوں میں انہوں نے صبر کیسے کیا؟ کیا وہ ڈاکٹر کے پاس گئے تھے؟ بولو بھائی کیا ہو گیا؟ دیکھو ابراہیم علیہ السلام کو کتنی بڑی پریشانی، ان کو قوم نے اٹھا کے آگ میں ڈال دیا، پوری قوم ان کی دشمن ہو گئی، تنہا. ابھی یہ امریکہ سے آئے ہیں، 2 شادیاں کی انہوں نے. میں ان کے علاقے میں بھی گیا ہوں، سان فرانسسکو. آپ کے گاؤں کے لوگ بھی سن رہے ہوں گے یہ بیان. ان کا علاقہ ہے لاس اینجلس سے نا، بالکل ویسٹ امریکہ. تو میں نے جب یہاں بیان کیا تو میں نے ان لوگوں نے سوال پوچھا کہ 2 شادیاں کرنی چاہیے. میں نے کہا بھائی وہ امریکہ میں کیوں بولوں کہ 2 شادیاں کرنی چاہیے؟ وہاں الیگل ہے تو مجھے پکڑیں گے، کرنے اپنی ذمہ داری پہ کرو. تو ان کے گاؤں کے لوگ بڑے خوش ہو گئے کہ دیکھو مفتی صاحب کہہ کے گئے نہیں کرنی چاہیے. حالانکہ میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ نہیں کرنی چاہیے، کہ مجھے بتا رہے ہیں وہاں یہ پھیلا ہوا ہے کہ مفتی صاحب نے بولا یہاں نہیں کرنی چاہیے. خواتین بہت خوش ہے. حالانکہ میں نے یہ نہیں بولا، میرا مقصد ہے کرنا ہے تو مجھے کیوں پھنسوا رہے ہو بھائی تم. تو
تو اب یہ جب انہوں نے دوسری کی، انہوں نے مجھے ابھی عصر کے بعد یہ ملنے آئے تھے، انہوں نے پورا واقعہ سنایا، میں بالکل اکیلا ہو گیا، میں بالکل ڈپریشن میں چلا گیا، میں بالکل تنہا ہو گیا، خاندان میں کوئی ساتھ دینے والا نہیں، یہاں تک کہ جن دوستوں نے کہا تھا تو ہمت تو کر ہم ہیں تیرے پیچھے، وہ بھی بھاگ گئے۔ تو میں نے ان سے کہا میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا، جنہوں نے دوسری شادی میں اٹینڈ ہونے کے وعدے کیے ہوئے تھے نا مجھ سے، وہ بھی عین موقع پہ بھاگ گئے۔ انسان تنہا ہو جاتا ہے۔ تو اب یہ نہیں کہ پوری دنیا ان سے کٹ گئی ہے، چند لوگ خاندان کے کٹ گئے، تو کتنی اسٹریس اور ڈپریشن اس بندے نے محسوس کی ہوگی۔ سوچو ابراہیم علیہ السلام سے تو پوری دنیا کٹ گئی تھی، ایک شخص بھی ان کا ساتھ دینے والا نہیں ہے۔ بعد میں جا کے لوط علیہ السلام جو ان کے بھانجے، وہ ایمان لے کر آئے۔ بھانجا تو چھوٹا ہوتا ہے نا بہت، تو اور پھر ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو کیسے سمجھا رہے ہیں، یا ابتی لم تعبدو، اے میرے پیارے ابا آپ ان بتوں کی عبادت کیوں کر رہے ہو، یہ آپ کو نفع نہیں دے سکتے، آپ کو نقصان نہیں دے سکتے، پیار سے سمجھا رہے ہیں۔ اور آگے رپلائی کیا آ رہا ہے کہ لئن لم تنتہی لارجمنک، اے ابراہیم تو دعوت سے باز نہیں آیا، پتھروں سے مار کے ہلاک کروں گا میں تجھے، معاذ اللہ۔ اتنا سخت رپلائی جب باپ کی طرف سے بیٹے کو گیا ہے، کس قدر اسٹریس ہوئی ہوگی کہ نہیں ہوئی ہوگی۔ لیکن کہیں بھی نہیں ہے ابراہیم علیہ السلام نے کوئی محلے کا ڈاکٹر تلاش کیا ہو کہ بھائی دیکھیں یار یہ اتنی ٹینشنوں میں آیا ہوں، کسی اچھے ڈاکٹر سے رابطہ کرنا ہے۔ اس زمانے میں بھی حکیم ڈاکٹر تو ہمیشہ سے ہی ہیں۔ کس قدر الگ ہو گئے اپنی قوم سے، بالکل ہجرت کی کہ بھائی چھوڑ کے جا رہا ہوں اکیلے۔ اللہ نے مدد کی، حضرت ہاجرہ آپ کو ملی، حضرت سارہ آپ کو ملی، آپ کی 2 ازواج۔ پھر دوسری اس سے بڑی ٹینشن، آپ نے حکم دیا اپنی بیوی ہاجرہ کو کہاں چھوڑ کے آؤ، مکہ میں۔ کتنا دور ہے وہ علاقہ بھائی، ریگستان کا سفر ہو، اونٹوں کا سفر ہو، ارض شام سے چل کے آپ جب جہاز میں سفر کرتے ہو آپ کو نظر آتا ہے نیچے ریگستان، سڑکیں وڑکیں تھوڑی تھی، ریگستان میں سفر کرنا ہے اپنی محبوب زوجہ کو لے کے، کہاں ایسی جگہ جہاں مکہ میں ایک انسان بھی نہیں، کوئی بشر بھی نہیں، وہاں پہنچا کے واپس آ جانا ہے۔ کس قدر اسٹریس اور ٹینشن کا کام ہے یا نہیں ہے؟ جا رہے ہیں اپنی زوجہ کو دودھ پیتے بچے کے ساتھ چھوڑ کے واپس آ رہے ہیں۔ زوجہ بھی پریشان، بھائی یہ کیوں؟ زوجہ نے بھی وہاں ٹائم گزارا، کوئی ڈاکٹر تلاش نہیں کیا، نہ ابراہیم علیہ السلام نے۔ وجہ کیا ہے بھائی؟ وہ یقین ہے کہ یہ ٹینشن دینے والا کون ہے۔ بولتے کیوں نہیں بھائی؟ جب کام اتفاقی ہوتا ہے نا ٹینشن ہوتی ہے، جب پتہ ہے ایک پلان کے تحت ہو رہا ہے ٹینشن نہیں ہوتی۔ اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں۔ یہ جو کافر لوگ ہیں نا، یہ سمجھتے ہیں دنیا میں جو بھی حادثات ہو رہے ہیں، پریشانی آ رہی ہے، وہ بائی چانس ہے۔ وہ کیا ہے؟ بائی چانس ایسا ہو گیا، بائی چانس وہ مر گیا، بائی چانس یہ ہو گیا۔ تو آدمی کہتے ہیں یہ چانس میرے ساتھ ہی ایسا پتہ نہیں کیوں ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کی مثال دیکھو، آپ کہیں جا رہے تھے، آپ جب زمین پہ بیٹھے اتفاق سے نیچے کانٹا تھا، دھاڑ کر کے چپ گیا، آپ کی چیخ نکلے گی نا، غصہ بھی آئے گا، یار یہ کیا مصیبت ہے، یار یہ کون سوئی بھول گیا تھا یہاں پہ۔ لیکن ایک پلان کے تحت جب سوئی چبوئی جاتی ہے، ڈاکٹر جب چبوتا ہے تو ویسی چیخ بولو نہیں نکلتی، بلکہ انسان اپنی چیخ پہ کیا کرتا ہے؟ کنٹرول۔ بلکہ ڈاکٹر بھی کہتا ہے کنٹرول، یہ خود نہیں لگ رہی ہے، باقاعدہ میں لگا رہا ہوں۔ آپ کو تسلی بھی ہوتی ہے یار یہ ڈاکٹر ہے، یہ میرا خیر خواہ ہے، یہ میرے فائدے کے لیے ٹیکا لگا رہا ہے۔ مسلمان کو یہ پتا ہوتا ہے کہ جو پریشانیاں میرے اوپر آ رہی ہیں بائی چانس نہیں آ رہی ہیں، یہ پریشانیاں کون دے رہا ہے؟ اللہ۔ اور اللہ ظالم نہیں ہے، اللہ میرا خیر خواہ ہے، یہ خود بخود نہیں آ رہی، وہ دے رہا ہے مجھے آزمانے کے لیے، مجھے بنانے کے لیے، میرے گناہ معاف کرنے کے لیے، میرے درجات بلند کرنے کے لیے۔ یہ دنیا دارالامتحان ہے، یہ آزمائش کی جگہ ہے، یہ پیڑے کھانے کی جگہ نہیں ہے۔ یہ وہ جذبہ ہے جو کافر کے پاس نہیں ہوتا۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ کافر اس بہت بڑی نعمت سے محروم ہے، اس کو پتہ ہی نہیں۔ لہذا ان کے ڈاکٹر بھی جب پریشان ہوتے ہیں نا تو وہ بھی ڈپریشن میں جاتے ہیں، نیند کی گولیاں کھا کھا کے سوتے رہیں گے، وہ ایک الگ بات ہے، وہ بھی ٹینشن میں جاتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ لو، حضرت ہاجرہ نے جب پوچھا نا ابراہیم علیہ السلام سے، آپ مجھے یہاں کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا اللہ کا حکم ہے۔ فرمایا بخاری کی حدیث ہے، اذا لا یضیعنا، اگر یہ اللہ کا آرڈر ہے پھر اللہ ہمیں کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا۔ جب اللہ کی طرف سے کوئی پریشانی آتی ہے تو اللہ نقصان پہنچانے کے لیے وہ پریشانی نہیں دے رہا ہوتا۔ یعقوب علیہ السلام کو دیکھ لو، قرآن میں واقعات بھرے ہوئے ہیں۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں گئے، وہاں انہوں نے اللہ کو یاد کیا۔ تو میرے بھائی جس کی زندگی میں اللہ ان ہوگا اس کی زندگی ڈپریشن اور پریشانیوں سے پاک ہوگی۔ جس کی زندگی میں اللہ نہیں ہے وہ ٹینشن دور کرنے کے لیے گٹکے بھی کھائے گا،
وہ ٹینشن دور کرنے کے لیے شراب بھی پیے گا, وہ ٹینشن دور کرنے کے لیے چرس بھی, بولتے کیوں نہیں, پیے گا, وہ ٹینشن دور کرنے کے لیے زنا بھی کرے گا, وہ ٹینشن دور کرنے کے لیے مار دھاڑ بھی کرے گا. بہت زبر ڈپریشن میں ہوتا ہے, اٹھا اٹھا کے سر مار رہا ہوتا ہے دیواروں سے, کیونکہ اس کے پاس کوئی حل ہی نہیں ہے اس کا. تو کافر یہ سارے کام کرتا ہے لیکن پھر بھی بہت نیک بنا ہوا ہے. آئیے ہمارے پاس ہے ڈپریشن کا علاج, آئیے ہمارے پاس ہے ٹینشن کا علاج. بھائی تمہارے پاس ٹینشن کا علاج ہوتا, نشہ سب سے زیادہ تمہارے ملکوں میں نہ ہوتا, شراب سب سے زیادہ تمہارے ملکوں میں نہ ہوتی, تو مسلمان بڑی بڑی پریشانیاں اٹھا کے بھی خوش رہ سکتا ہے, کافر چھوٹی سی پریشانی میں بھی خوش نہیں رہ سکتا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اخلاقیات انسان کو اندر سے انسان کا بچہ بنانا, اندر سے یہ ٹھیک ہو جائے, یہ قرآن کے علاوہ کسی کے بس میں نہیں ہے. تو اس یہاں ہی اللہ نے فرمایا ان الانسان خلق ہلوعا, انسان جلد باز ہے, اذا مسہ الشر جزوعا, جب اس کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے چیخنے چلانے لگتا ہے, بے صبری کا مظاہرہ کرتا ہے, واذا مسہ الخیر منوعا, جب خوشی پہنچتی ہے اترانے لگتا ہے, کنجوس بن جاتا ہے. تو آگے اللہ نے کیا فرمایا, الا المصلین, فرمایا کچھ بندے ایسے ہیں جو مجھ پر اعتماد اور توکل کرتے ہیں, میں ان کی زندگی میں ان ہوں. تو جس کی زندگی میں اللہ ہے اسے یقین ہے کہ پریشانی کون دے رہا ہے, اللہ. دور کون کرے گا, اللہ. اور وہ پریشانی دے رہا ہے میرے فائدے کے لیے, مجھے رسوا کرنے کے لیے نہیں دے رہا. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے نا اللہ مجھے پریشانی دے رہا ہے, اس کو مجھ سے کوئی دشمنی ہے معاذ اللہ, تو حدیث میں آتا ہے پھر جیسا یہ گمان رکھتا ہے اللہ معاملہ ویسے ہی کرتے ہیں اس کے ساتھ. کتنے لوگ میرے پاس آتے ہیں مجھے کہتے ہیں یار مفتی صاحب ایک پریشانی کے بعد دوسری, دوسری کے بعد تیسری, پتہ نہیں اللہ کو میں ہی ملاؤں. یہ جو الفاظ آپ منہ سے نکال رہے ہو نا, تو حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی بی, کہ میرا بندہ میرے بارے میں جو گمان کرے گا میں پھر ویسا ہی ہوں اس کے ساتھ. اگر بندہ یہ سمجھے یار یہ پریشانیاں در پریشانیاں آ رہی ہیں, بس اللہ کی طرف سے مجھے صبر کرنا چاہیے, تو ان پریشانیوں کو اللہ اس کے حق میں نعمت بنا دیتے ہیں. اور اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ پریشانیاں اللہ کی طرف سے مجھے نقصان پہنچانے کے لیے اللہ کو میں ہی ملاؤں, تو پھر اللہ ان پریشانیوں کو اس کے لیے نعمت کے بجائے عذاب بنا دیتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بوڑھے کے پاس گئے, وہ شدید بخار میں تھا. آپ نے فرمایا طہور انشاءاللہ, یہ بخار تمہارے گناہوں کے معاف کرنے کا ذریعہ بنے گا. نبی نے فرمایا کہ جس شخص کو بخار ہوتا ہے نا, جو بخار کی گرمی یہ جہنم کی آگ کی گرمی کو کم کرتی ہے, جو جہنم کی آگ کا حصہ ہے نا جو اس کو آخرت میں ملنا تھا, اللہ بخار کی شکل میں دنیا میں دیتے ہیں اس کو, اور یہ بہت تھوڑے میں بہت بڑا عذاب اس سے ہٹا دیتے ہیں. بھائی دنیا میں بہت تھوڑے میں وہاں کی بہت بڑی تکلیف اللہ دور کرتے ہیں. یہاں بہت تھوڑا ہوگا وہاں بہت زیادہ ہوگا, اللہ کہتے ہیں وہاں کے بجائے یہاں تھوڑا دے دو تاکہ وہاں کے زیادہ سے بچ جائے. تو بوڑھا بخار میں تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی طرف سے یہ معافی کا ذریعہ ہے. وہ بخار میں اس کو غصہ, یہ مغفرت نہیں ہے, یہ بڈھے پہ عذاب مسلط ہوا. اس طرح کے الفاظ انہوں نے کہا نہیں بوڑھے پہ کیا ہے, یہ ایک عذاب ہے. تو آپ نے فرمایا ابھی عذاب ہی ہے, تمہارے اگر نیت یہ ہے کہ اللہ عذاب دے رہا ہے تو پھر اب یہ کیا ہے, ابھی اللہ کی طرف سے عذاب. تو اللہ نے فرمایا کہ جن لوگوں کی زندگی میں اللہ ہے تو وہ جلد باز نہیں ہوتے, مصیبتوں میں صبر کرتے ہیں, خوشیوں میں اللہ کا شکر کرتے ہیں. لیکن جن کی زندگیوں میں اللہ ہے ان کی علامتیں کیا ہیں, آگے اللہ نے وہ علامتیں بتائی, کیونکہ ہر آدمی کہتا ہے میں اللہ کو مانتا ہوں, کہتا ہے کہ نہیں کہتا, تو اللہ نے علامتیں بتائیں. فرمایا کہ یہ زبانی دعویٰ قبول نہیں ہے کہ تم کہو میں اللہ پہ ایمان رکھتا ہوں. جن کی زندگی میں اللہ ہے, جو اللہ پہ اعتماد کرتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں مصیبت دینے والا بھی اللہ, خوشیاں دینے والا بھی اللہ, تو اللہ نے فرمایا کہ ان کی علامت یہ ہے الا المصلین, کہ وہ نماز پابندی سے قائم کرتے ہیں. جو آدمی 5 وقت پابندی سے نماز نہیں پڑھتا اور کہتا ہے میں اللہ پہ ایمان رکھتا ہوں, یہ خالی پیلی کا دعویٰ ہے, اندر سے کھوکھلا دعویٰ ہے. اس دعوے کی اللہ کی نظر میں کوئی حقیقت بولو نہیں ہے. الا المصلین, اللہ کہتے ہیں نماز پڑھے سب سے پہلے. جب اللہ کو مانتا ہے, مجھے بتاؤ تھانے سے SHO صاحب کا میسج آ جا بھائی تیرا بلاوا ہے, اگر آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ تھانے سے بلایا, ویسے ہی کوئی بندہ چلتے ہوئے کہہ رہا ہے یار تجھے صاحب بلا رہے ہیں, آپ بولے گا جا تیرے نوکر ہیں ہم جو صاحب بلا رہے ہیں. لیکن پتہ چل جائے وہ تصویر دکھائی ہے SHO صاحب ہے, انہوں نے بلایا ہے, جاؤ گے کہ نہیں جاؤ گے؟ بولتے کیوں نہیں بھائی, ویسے تو نہیں لگ رہا, لیکن جب بلاوے گا نا کوئی تو بغیر پوچھے جاؤ گے. ایک دفعہ ایک تھانے سے فون آیا SHO صاحب کا, انہوں نے بولا آپ ذرا ملاقات کرنا چاہتا ہوں, بہت پرانی بات ہے.
میں نے کہا ٹھیک ہے حضرت بتا دیں کب آ جاؤں. کہہ رہے ہیں یار وہ بس ملنا ہے آپ سے, آپ آ جائیں. میں نے کہا آپ آنا پڑے گا ورنہ آپ موبائل بھیج دو گے اٹھا کے لے جاؤ گے, کیا خیال ہے؟ تمیز سے آ جاتے ہیں. اچھا ہے. خیر وہ ایسا کوئی مسئلہ تھا نہیں. تو مولانا تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس جب کوئی انگریز کی حکومت کی طرف سے کوئی نوٹس آتا نا کہ کورٹ میں آ جائیں تو وہ چلے جاتے. کسی نے کہا کافروں کی حکومت ہے, آپ ایک نوٹس پہ عدالت پہنچ جاتے. انہوں نے کہا حکومت تو ہے نا, چاہے کافروں کی اور مسلمانوں کی, تمیز سے نہیں گئے تو کیا کریں گے, اٹھا کے لے جائیں گے. تو بہتر نہیں عزت کے ساتھ چلے جاؤ. تو وہ فنٹر گیری اچھی نہیں ہوتی, اپنی حیثیت دیکھنی چاہیے انسان کو. بعض لوگ فنٹر بنتے ہیں پھر بعد میں اس سے بھی زیادہ ان کو رسوا ہونا پڑتا ہے. اب دیکھو جب کسی بڑے کی طرف سے دعوت آئے, ڈی ایس پی نے بلایا, ایس ایس پی نے بلایا, فلانے کرنل نے بلایا, فلانے نے بلایا, بادشاہ نے بلایا, وزیر اعظم نے بلایا, سعودی عرب میں بادشاہ سلامت نے کسی کو بلایا کہ فلاں کو میرے پاس لے کر آؤ. اگر آپ کو یقین نہیں ہے نا کہ فلاں نے بلایا ہے تو آپ انکار کر دو گے, آپ بولو گے مذاق کر رہا ہے. آپ کیا بولو گے, ابے مذاق کر رہا ہے, مجھے کیوں بلائے گا بادشاہ, مجھے کیوں بلائے گا شہزادہ, مجھے کیوں بلائے گا ایس ایس پی. لیکن اگر آپ کو یقین ہے نا کہ اس نے بلایا ہے تو آپ اس کی دعوت کو ٹھکرا سکتے ہو کیا؟ بولو ٹھکراؤ گے, بشرطے کے محلے سے بھاگنے کا پروگرام ہو, اگلی فلائٹ سے ملک چھوڑنے کا پروگرام ہو, کبھی بھی نہیں ٹھکراؤ گے. تو اللہ کہتے ہیں جو مجھے مانتا ہے نا, جب میری طرف سے ندا لگتی ہے حی علی الصلاۃ, آؤ کس کی طرف, نماز کی طرف, اور اس کو یقین ہے کہ یہ صدا کون لگا رہا ہے, مؤذن اللہ کے حکم پہ. کافر کہتے ہیں اللہ کی طرف سے صدا یہ ہے ہی نہیں, یہ مسلمانوں کا اپنا کلچر ہے اذان. ہم کیا کہتے ہیں یہ صدا کس کی طرف سے ہے, بولتے کیوں نہیں بھائی, یہ اللہ کی طرف سے ہے بھائی. مؤذن تو ایک اپنی ڈیوٹی پوری کر رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت بلال کو اذان سکھائی ہے نا, تو یہ اذان نبی کو کس نے سکھائی ہے, اللہ نے. حضرت عمر کو بھی خواب آیا, زید ابن ارقم کو بھی خواب آیا. جب مسلمانوں نے طے کیا نا بھائی ہم 5 وقت اللہ نے نماز فرض کی 5 ٹائم, تو مسلمان آ جاتے تھے 5 ٹائم پہ. صحابہ کے درمیان مشورہ ہوا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا ہم لوگوں کو بتائیں کیسے کہ جماعت کا ٹائم ہو رہا ہے. پہلے گھڑیاں تو تھی نہیں بھائی, کوئی ایسا طریقہ ہونا چاہیے ہم لوگوں کو بتائیں تاکہ لوگ اس ٹائم پہ آ جائیں. تو اعلان کیا ہو, تو کسی نے کہا بھائی عیسائی لوگ جیسے وہ بجاتے ہیں, کوئی سائرن بجاتے ہیں, گھنٹی بجاتے ہیں, کچھ ہندوؤں کے مندروں میں گھنٹیاں بجتی ہیں, تو ہم بھی ایسا کریں گے. اللہ کو یہ آواز پسند نہیں تھی. اللہ اس امت مسلمہ کو ایک اعزاز دینا چاہتے تھے. کتنا بڑا اعزاز کہ اس امت مسلمہ کے ذریعے فضاؤں میں گھنٹیاں نہ گونجیں, اللہ اکبر کی تکبیریں گونجیں. پوری دنیا میں کہیں نہ کہیں ہر وقت اللہ اکبر کا نعرہ بھی لگ رہا ہے, اشہد ان لا الہ الا اللہ کا نعرہ بھی لگ رہا ہے, اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نعرہ بھی. پیغمبر کی رسالت کی صدائیں بھی پوری دنیا میں ہر وقت گونج رہی ہیں, فجر میں بھی, ظہر میں بھی, عصر میں بھی, مغرب میں بھی, عشاء میں بھی. اللہ کی کبریائی, اللہ کی توحید بھی. اللہ یہ چاہتے تھے اس امت مسلمہ کو اعزاز دینا, تو اللہ نے حضرت عمر کو بھی خواب دکھایا, حضرت زید ابن ارقم کو بھی. یہ دونوں نبی کی خدمت میں گئے, بتایا, آپ نے فرمایا, حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں, یہ کس کی طرف سے ہے, اللہ کی طرف سے. اللہ ہمیں بتا رہا ہے کہ نماز کے لیے جب تم نے لوگوں کو بلانا ہے, گھنٹیاں نہیں بجانی اور نہ سائرن بجانے ہیں, تم نے کیا کرنا ہے, صدائیں بلند کرنی ہے, اللہ اکبر اللہ اکبر. اتنی سی نماز ہے, اس کی دعوت کتنی بڑی ہے. آپ دیکھو مجھے ایک بات بتاؤ, جب بھی دنیا میں کوئی کام ہوتا ہے نا, ایک دفعہ اگر ہو تو اس کے اعلان کی ضرورت ہوتی ہے. جو کام 5 ٹائم بار بار ہونا ہے تو ہر بار اعلان کی ضرورت ہوتی ہے. یار آپ اسکول کو دیکھ لو نا, یا آپ آفس میں جب جاتے ہو تو آفس میں آپ کو بتا دیا جاتا ہے روزانہ 9 بجے آپ نے آنا ہے. گورنمنٹ کا آفس ہے تو اس میں بتا دیا جائے گا رات شام 2:30 بجے آپ نے یہاں صبح پہنچنا ہے. گورنمنٹ میں صبح 2:30 بجے بجتے ہیں گورنمنٹ کے اداروں میں, تو آپ نے صبح کتنے بجے پہنچنا ہے, یہاں پہ 9 بجے پہنچنا ہے. ایک دفعہ بتا دیں گے نا بھائی, اب خود آ جایا کرو, یہ نہیں کہ ہم بھوبو لے کے تمہارے گھر میں پہنچا کریں گے 9 بجے آ جا بھائی. بار بار ضرورت ہوتی ہے بتانے کی نا, تو اللہ میاں نے بھی بتا دیا بھائی فجر کا یہ ٹائم ہے, ظہر کا سورج ڈھل جائے گا تو ٹائم ہے, عصر جب ہر چیز کا سایہ 1 مثل اور یا 2 مثل جو علماء کا اختلاف ہے, اور پھر مغرب غروب آفتاب کے بعد عشاء جب شفق غائب ہو جائے تو بس کافی تھا. ہر بار اعلان کیا جا رہا ہے اللہ کی طرف سے, اللہ اکبر اللہ اکبر. دنیا بڑی نہیں ہے, بڑا کون ہے, اللہ سب سے بڑا ہے. کیونکہ جب اذان ہوتی ہے تو ہمیں دنیا اپنی طرف کھینچتی ہے. ڈرامہ, فلم, کاروبار, ملازمت, جاب, کسٹمر, یہ سب چیزیں کیا کر رہی ہوتی ہیں, بولو کھینچ رہی ہوتی ہیں. مؤذن کو کہہ دیا اللہ نے کہ ان کو بتا دو یہ چیزیں بڑی نہیں ہیں, بڑا کون ہے, اللہ. یہ بالکل ایسے ہی ہے جو ایس ایچ او والی مثال,
ایک طرف ایس ایچ او بلا رہا ہے، ایک طرف گلی کا چپڑاسی بلا رہا ہے. آپ کہہ رہے ہو میں چپڑاسی کی دعوت پہ جاؤں گا، اگلا بولے گا بیٹا چپڑاسی چھوٹا ہے، تھانے دار کیا ہے بڑا ہے، وہاں چلا جا ورنہ وہ نہیں چھوڑے گا تجھے، اس کو بعد میں نمٹا لینا. کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ بھائی تجھے تیرا باپ بلا رہا ہے، ادھر چلا جا. تو باپ کی دعوت کو ٹھکرا رہا ہے اور ماموں کی دعوت پہ جا رہا ہے، تو بیوقوف ہے یا نہیں ہے؟ باپ پہلے، باقی سب کون ہے بعد میں. تو اللہ تعالیٰ بھی قرآن میں کہتے ہیں کہ اذان کے ذریعے یہ کہلوایا اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. یہ بتا دیا کہ اب اس کے آرڈر کے آگے بیوی، بچے، باپ، ماں، کاروبار، بزنس، جاب، ملازمت سب کیا ہیں؟ چھوٹے ہیں، بہت چھوٹے ہیں. کس قدر موٹیویشن ہے. پھر ایک بار نہیں 4 بار. پھر میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. جب نہیں ہے تو کس کی عبادت کی جائے گی؟ کس کو مانا جائے گا؟ اللہ کو. اور ہم جو یہ کہہ رہے ہیں شیطان وسوسہ دل میں ڈال سکتا ہے، بھائی ہو سکتا ہے یہ مسلمانوں نے خود سے عبادت کا ایک طریقہ ایجاد کر لیا ہو سکتا ہے خود سے کسی مولوی صاحب نے فتویٰ دے دیا ہو کہ اللہ اکبر کہہ کے لوگوں کو بلایا کرو. نہ ہم گواہی دیتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول. تو جو پیغمبر ہیں انہوں نے یہ دعوت ہمیں سکھائی ہے، تو یہ پیغمبر کی دعوت نہیں ہے. میسنجر کا کام اپنا پیغام پہنچانا نہیں ہوتا، میسنجر کا کام اس کا پیغام جس کے وہ میسنجر ہیں. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے میسنجر ہیں، لہذا یہ آپ کا اپنا پیغام نہیں ہے. یہ کس کا پیغام ہے؟ اللہ کا ہے. اللہ کہہ رہے ہیں حی علی الصلاۃ. کتنی زبردست دعوت ہے. تو نبی کی رسالت کا اعتراف کر کے اصل میں کیا بتانا ہے کہ یہ اذان نبی کا پیغام نہیں ہے، یہ اذان اصل میں کس کا پیغام ہے؟ اللہ کا پیغام ہے. لہذا آگے جب حی علی الصلاۃ کی دعوت ہوگی، آؤ نماز کی طرف، تو یہ مؤذن کی یا پیغمبر کی دعوت نہیں ہے. ان کی بھی ہے لیکن اصل کس کی ہے؟ وہ تو نقل کرنے والے ہیں. اصل یہ اللہ کہہ رہے حی علی الصلاۃ. ہم کیوں نہیں آتے نماز کے لیے؟ اس لیے کہ ہم سمجھتے ہیں مؤذن صاحب کہہ رہے ہیں. جب اذان ہو رہی ہے تو کہتے ہیں مؤذن کہہ رہے اللہ اکبر اللہ اکبر، مؤذن اذان دے رہا ہے. حی علی الصلاۃ کہہ رہے ہیں، مؤذن کہتے ہیں یار مؤذن صاحب کو چونکہ تنخواہ ملتی ہے لہذا اس میں تو ٹائم پہ کیا کہنا ہے؟ حی علی الصلاۃ ہی کہنا ہے. 2 دفعہ حی علی الصلاۃ کہنا ہے، 1 دفعہ بھی کہے گا تو تنخواہ کیا ہو جائے گی؟ ابے کوئی حی علی الصلاۃ 1 دفعہ کہہ کے نکل لے پتلی گلی سے، اس کو مؤذن کو پوری تنخواہ ملے گی؟ کچھ لگ رہا ہے آپ لوگ کی سمجھ میں آ نہیں رہا. بیا مؤذن 1 دفعہ بھی 1 لفظ بھی چھوڑ دے تنخواہ پوری ملے گی؟ اس کو نہیں ملے گی. لوگ پکڑ کے ماریں گے اذان تو پوری دے. تو ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں یہ حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، یہ اعلان مؤذن کر رہا ہے. میرے بھائی یہ ہماری غلط فہمی ہے، مؤذن نہیں کر رہا. یہ کون کر رہا ہے اعلان؟ یہ اللہ کہہ رہے حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح. ہاں مؤذن کا مقام بلند ہے اس لیے کہ وہ اللہ نے جو اس کے ذمہ ڈیوٹی لگائی وہ اس ڈیوٹی کو پوری کر رہا ہے. اس لیے جب بھی کہیں جنگلوں میں نماز پڑھا کرو نا تو خود اذان دینے کی کوشش کیا کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے اونچی گردن قیامت کے دن مؤذن کی ہوگی. یہ کنایہ ہے عزت سے، کیونکہ وہ 5 ٹائم اللہ کا اعلان فضاؤں میں بلند کرتا ہے. ہمارے حضرت کے ایک شاگرد تھے، شاگرد تو نہیں مرید تھے، وہ پی آئی اے میں بہت بڑے آفیسر تھے، بہت بڑے آفیسر، سینئر ترین آفیسر تھے وہ. لیکن جب وہ دارالفتہ آتے نا ہمارے حضرت کے یہاں تو اذان وہ خود دیا کرتے تھے. ان کی کوشش ہوتی جب میں ہوں تو میں ہی اذان دوں، کسی اور کو نہیں اذان دینے دیتے تھے. تو کمال ان کا یہ نہیں تھا کہ اذان دیتے تھے، کمال یہ تھا کہ جب کوئی ان سے ملتا کہ آپ کیا کرتے ہیں تو کہتے تھے میں مفتی رشید احمد صاحب کے ہاں مؤذن ہوں. وہ اپنے اس عہدے کا نہیں بتاتے تھے کہ میں پی آئی اے میں اتنا بڑا آفیسر. بھائی پوچھتے ہیں آپ کیا ہو؟ کہتے ہیں میں کیا ہوں بھائی؟ میں مؤذن ہوں. کہتے ہیں یار اتنا پڑھا لکھا آدمی انگلش ٹھش ٹھش بولتا ہے اور ایسے گیٹ اپ سے بھی لگتا ہے کوئی بڑا آدمی ہے، کھاتا پیتا، اور کام کیا کر رہا ہے مؤذن؟ وجہ کیا تھی؟ وہ کہتے تھے بھائی قیامت کے دن میرا مؤذن ہونا یہ میرے لیے زیادہ بڑا اعزاز ہوگا، پی آئی اے کا آفیسر ہونا زیادہ بڑا اعزاز نہیں ہوگا. تو ایسا نہ ہو دنیا میں جب کوئی ملے میں عزت کے لیے بولوں پی آئی اے کا آفیسر ہوں، قیامت میں اللہ جب مؤذنوں کو بدلہ دے رہا ہوگا تو اللہ کہے گا تو آفیسر پہلے، مؤذن تو کیا ہے بعد میں. تو جو وہاں کہنا یہاں بھی کیا کہو، یہاں بھی وہی کہو. اللہ کہے گا ادھر تو پیڑے کھانے کے لیے مؤذن نہیں ہو، کیونکہ مؤذن جب کوئی کہتا نا تو رشتہ ہی نہیں ہوتا. ہمارے محلے میں ایک صاحب تھے، ان کی بھی جاب تھی اچھی، ان کو بھی شوق تھا یار چلو میں بھی اذان دے دیا کروں جا کے. کبھی کبھار وہ بھی اذان دیتے. یہ میرے سامنے کا واقعہ ہے. ان کے رشتے والے آئے، لڑکی والے گھر میں آ کے بیٹھے ہوئے، وہ سامنے بیٹھے ہیں، لڑکی والے ادھر، لڑکے والے سامنے. یہ لڑکا کہیں چلا گیا اذان دینے، اذان کا ٹائم ہو گیا تھا. حالانکہ اس کی اچھی جاب بھی تھی ایک الگ سے، پراپر مؤذن نہیں تھا. یہ چلا گیا ہماری مسجد میں، وہاں نا جہاں ہم پہلے رہا کرتے تھے پراپر مؤذن نہیں تھا. امام صاحب نے کہا تھا جس دن تو اذان دینے کا شوق ہے سب دے سکتے ہیں، کوئی ایک آدمی نہیں ہے جس کو دل چاہتا ہے اذان دے آ کے.
تو وہ گئے اذان دینے کے لیے، لڑکی والے نے، اچھا لڑکے والوں نے فخر سے بتایا یہ ہمارا بیٹا اذان دے رہا ہے. ان کا خیال تھا کہ وہ تو خوش ہو جائیں گے، مسلمان ہیں. تو لڑکی کے ابا نے کہا اچھا یہ آپ کا بیٹا اذان دے رہے ہیں؟ ہاں. ہم نے نہیں کرنی بھائی یہاں پہ، ہم مولویوں کے سے شادی نہیں کرتے، تو ہم مولویوں کو نہیں دیتے اپنی بیٹی. وہ رشتہ ہی توڑ کے چلے گئے. ابے بھائی تو اس کو ملو تو صحیح، تم دیکھو تو صحیح اس کو، نہیں بس اذان کیوں دے رہا ہے یہ تو مولانا نکلا. مجھے ایک جگہ گھر چاہیے تھا کرائے پہ گھر چاہیے تھا، یہ کچھ وقت پرانی بات ہے. تو میں نے کسی کے ذمے لگایا، اسٹیٹ ایجنٹ کے گھر وزٹ کیا، دیکھا بڑا زبردست. تو میں نے اسٹیٹ ایجنٹ سے کہا کہ یار ان لوگ کو بتا دینا میں ایگری ہوں. اسٹیٹ ایجنٹ، وہ کوئی خاتون اس گھر کی مالک تھی، اسٹیٹ ایجنٹ نے ان کو بتایا کہ خاتون ہے، ان سے رابطہ کیا اور کہا کہ یہ مفتی صاحب ہیں، وہ گھر لینا چاہتے ہیں. تو اس خاتون نے ان کو آڈیو بھیجی، وہ آڈیو اس نے مجھے بھیج دی. خاتون مفتیوں کو ہم نے گھر نہیں دینا ہے، مطلب کوئی نارمل قسم کے لوگ لے کر آؤ، مفتیوں کو ہم نے گھر، ایسا تنزیہ. ابھی بھی وہ آڈیو میں سنا سکتا ہوں، ابھی میرے موبائل میں پڑی ہوئی ہے اس خاتون کی آڈیو آپ، لیکن وہ سمجھ جائے گی کہ میری بات ہو رہی ہے، اس لیے میں سنا نہیں رہا. وہ میں نے واٹس ایپ پہ سنبھال کے رکھی ہوئی ہے، مفتیوں کو ہم نے گھر نہیں دینا. تو میں نے کہا